آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا رضا، اچھا رضا، سچا رضا، پیارا رضا، ہم سنیوں کا رضا، ہم عاشقوں کا رضا۔ کیا خوب فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے مرشد زادے سرکار حضور اشرف میاں مہروی نے محشر کا ایک خاکہ کھینچا، اور آپ فرماتے ہیں، آپ سب محشر کو ذہن میں رکھیے کہ میں تو سخت مایوس ہو چکا تھا۔ محشر کی زمین ہے، ہم سب حاضر ہیں، گناہگار حاضر ہیں، ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ پناہ دے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے۔ میں تو سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے۔ میرے نانا نہ جانے کب سے میرے مریدوں کو بلا رہے ہیں۔ دور حاضرہ میں آپ جس جگہ کا سفر کرو، آج ہر گلی میں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کو دو دکانیں ملیں گی۔ ایک دکان ہے پیری مریدی کی اور دوسری دکان ہے واز کرنے والوں کی۔ اب اس بھیڑ میں آپ کو کیسے پہچاننا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ہم کیسے حقیقت کو جانیں؟ اس کا لباس بڑا خوبصورت ہو، اس لباس میں تارے لگے ہوں، اس کی ٹوپی بڑی اونچی ہو، اس کے لباس، اس کی کرسیاں، اس کی خانقاہ بڑی اعلیٰ ہو، وہ اپنی الگ مسند بنا کے زمانے کو پیروں میں بٹھاتا ہو۔ یہ کچھ نہ دیکھنا کہ وہ کس منصب پہ ہے، اس دور میں پہچاننا ہے۔ اگر پیر بھی پہچاننا ہے تو سب سے آسان آپ کو نسخہ دے دوں۔ جو دور حاضرہ میں دل کی گہرائیوں سے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کرتا ہے، اس کے دامن کو تھام لینا، اور اس کے دل میں ادنا برابر بھی بغض اعلیٰ حضرت ہے، اس کی زبان پہ اعلیٰ حضرت کے نغمے ہیں اور دل میں اعلیٰ حضرت کی بغاوت ہے، ایسے لوگوں کو گھر سے بھگا دینا ان کی ضرورت اسلام میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے سر پہ سایہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، جس کے سر پہ سایہ وارث دیوبند کا ہے، جس کے سر پہ سایہ آل رسول مہروی کا ہے، جس کے سر پہ سایہ احمد نوری کا ہے، جس کے سر پہ سایہ خواجہ ہند کا ہے، جس کے سر پہ سایہ غوث السلطان الہند کا ہے۔ جب اتنی بزرگوں کی دعائیں ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہیں تب جا کے نہ جانے کون امام احمد رضا بنا۔ آج آپ لوگوں نے غوث پاک کی محفل کی، اس محفل میں آپ نے سب کو بلایا، نعت شریف پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے، ہم سب یہاں حاضر آئے۔ وجہ ہم آپ کی نسبت سے نہیں آئے ہیں، ہم سب جو یہاں حاضر آئے ہیں غوث پاک کی محبت میں، صرف غوث پاک کی محبت میں۔ غوث پاک کی محبت ہے کیا، اس کو سمجھیے۔ ہم نے نعرہ لگایا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ محبت غوث نہیں ہے، یہ محبت غوث نہیں ہے۔ غوث پاک کی محبت کی دعوے داری سیرت غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ فرائض تم سے ترک نہ ہو، ہم فرائض پہ عمل کریں۔ غوث پاک نے فرمایا شریعت پہ تمہارا عمل ہو، جہاں تک ہو سکے ہم شریعت پہ عمل کریں۔ غوث پاک نے فرمایا سنتیں تم سے ترک نہ ہوتی ہوں، جہاں تک ہو سکے ہم سنتوں پہ اپنے قدم کو بڑھائیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہم بڑی بڑی ڈیگیں بنا دیں، 500 200 11 20 25 ڈیگیں بنانا نسبت غوث اعظم نہیں ہے۔ غوث اعظم کی نسبت اگر مقبول کرنی ہے اپنے دلوں کے اندر تو مدارس کو بلند کرو، طالب علم کو بلند کرو۔ غوث پاک اس عظیم بزرگ کا نام ہے
کہ جن کی خانقاہ جن کے مدرسے میں جو پڑھ کے نکل جائے زمانہ اس کو صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، زمانہ اس کو ابن العربی کہتا ہے۔ کیا جانا تم نے غوث اعظم کو؟ تاریخ اسلام میں سب سے بڑا مدارس اگر کسی نے قائم کیا وہ ذات غوث اعظم سرکار کی۔ آج ہم مدارس سے دور ہیں، ہم طالب علم سے دور ہیں، وجہ ہم ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بند کرو اپنی نگاہوں سے حقارت کی نگاہیں۔ ارے طالب علم تو اس بچے کا نام ہے جو مدرسے میں داخل ہو تو رسول اللہ کا مہمان بنتا ہے، اور جب مدرسے سے پڑھ کے فرمود الحسن کی صورت میں آئے تو نائب رسول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان پیروں سے بچو جن کے ایک چیز آپ بتائیے، آپ لوگوں نے غفران بھائی سے سنا، فرمود صاحب سے سنا، تمام ہمارے عالم اور نائب عالم تقریر کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی قائم کی، اس کو قائم کرنے کے بعد آپ نے اصحاب صفہ کا ایک چبوترا تعمیر کیا۔ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں ریاض الجنہ میں حاضری دینے تو سرکار کی روضے کی بالکل پیچھے کی جانب ایک چبوترا بنا ہے، ایک چبوترا ہے، وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو درس دیتے ہیں۔ سرکار کے وقت کی جتنی چیزیں ہیں وہاں محفوظ ہیں۔ آپ نے سرکار کا منبر بھی دیکھا ہوگا، ہر چیز محفوظ ہے۔ اصحاب صفہ پہ کوئی کرسی دیکھی آپ نے؟ صرف چبوترا دیکھا نا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے کائنات کے جہاں کے آقا جب درس دیا کرتے تھے تو زمین میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا جو آج بہت بڑے پیر بن رہے ہیں، دعوے داری کر رہے ہیں، لمبے لمبے رنگین جبے پہن رہے ہیں، گلوں میں مالے اور تسبیح ڈال رہے ہیں، انگوٹھیاں ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑا کون پیر ہے؟ کون پیر ہے؟ طریقت کا معنی تم نے جانا ہے؟ سنو طریقت کیا ہے۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا یہ ہے شریعت، اور پورے سال نفلی روزے رکھنا ہے طریقت۔ یہ ہے طریقت۔ پوچھو ٹھیلی دبانے والوں سے جو کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، رمضان کے روزے رکھے نہ جاتے، طریقت کی بات کرتے ہو۔ اگر تم کو سنت رسول سے اتنی محبت تھی تو اگر تمہارے یہاں پلاسٹک کی کرسیاں تھیں تو سب کے لیے بھی پلاسٹک کی ہونی چاہیے، تمہارے لیے بھی پلاسٹک کی ہونی چاہیے۔ یا کیا چائے آتی ہے، تمہارا کپ الگ ہے، زمانے کا کپ الگ ہے۔ ارے سیرت رسول کا معنی یہی ہے کہ جب درس دینا ہے تو زمانے کے سامنے خم ہو کے دینا ہے، نہ بلند ہو کے دینا ہے۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ انتشار پھیلایا جائے۔ آج دیکھیے ایک پروٹیسٹ ہوا اس خنزیر کے خلاف جس نے ہماری سرکار کی شان میں بھونکا تھا۔ یہ 1 لاکھ کی بستی میں 2000 آدمی نہ پہنچا۔ جو شخص اپنے نبی کے نام پہ نہ نکل پایا وہ زندگی میں کہیں نہیں نکل پایا۔ تم دعوے داری کرتے رہو، تم دعوے داری کرتے رہو کہ ہم نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے 1 سال کی زندگی عشق رسول میں گزارنا۔ 1 لمحہ کی زندگی، ہم یہاں سے مریں گے، ہم کو مارا جائے گا، ہماری روح تن سے جدا ہوگی، بارگاہ رب میں پہنچے گی، ہماری سفارش میں خود رسول پاک کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ اس نے میرے نام پہ اپنی جان دی ہے، یا اللہ اس نے اپنے گھر بھر کو میرے نام پہ فدا کر دیا ہے، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو سوچو جس کی سفارش رسول اللہ کرتے وہ کس جنت کا مالک بنے گا۔ جذبہ ایمانی پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی نیتا اس کی برسی ہوتی ہے، اس پہ ایک فوٹو رکھی جاتی ہے، ہمارے مسلمان جا کے اس پہ پھول چڑھاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل۔ تم قرآن پاک کا انکار کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ارے سیاست اپنی جگہ ہے، نیتا اپنی جگہ ہے، معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگ ہیں، در کے سگ ہیں۔ ہم وہ سگ ہیں جو غیر لوگوں کے سامنے سر کو نہیں جھکائیں گے، ہم سر کو بلند کر کے آواز دیں گے جس کو ضرورت ہو میرے پاس۔ اپنے ایمانی جذبے کو مضبوط کرو، مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ ان پیروں کے پاس، ان علماء کے پاس، ان شاعروں کے پاس، ان ناخواہوں کے پاس جاؤ جن کے دل میں اعلیٰ حضرت بستے ہیں، جن کے دل میں اعلیٰ حضرت بستے ہیں، جھوٹی محبتیں نہ ہوں۔ میرے مرشد پاک سرکار سیدنا مرشد اعظم عالم مفتی مصطفیٰ حیدر حسن مہرنوی علیہ رحمت و رضوان کا آخری قول، آپ فرماتے ہیں
जो मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, हत्ता कि मेरी औलादें मसलक आला हजरत से हट गई और मेरी बहस से निकल गई। सोचिए, जो खुद मखदूम ज़ाता है आला हजरत का, क्या जरूरत थी उसको कहने की? जरूरत तो ये आई कि सरकार आसुल उलमा ने सरकार ताजुल उलमा, सरकार ताजुल उलमा ने सरकार कासिम मियां, सरकार कासिम मियां ने सरकार नूर, सरकार नूर ने सरकार आले रसूल, ये पूरा जो सिलसिला आया उनसे सुनते हुए आए होंगे ना कि अहमद रज़ा क्या है। तुझे जाना तुझे माना ना रखा गैर से गाँव, हम दुनिया से मुसलमान गया। कितनों को मेरी बात समझ में आई? हाथ उठाएं। मौलाना तुम्हारे नहीं आई? मौलाना के भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक चीज़ से बाहर हो रहा जाओ, अल्लाह के वास्ते। सैफुल भाई, एक चीज़ बड़ी दीमक बन गई है। हम कुरैशी हैं, हम अंसारी हैं, हम पठान हैं, हम फला हैं, हम भिमा हैं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। ये हमारा तुम्हारा रिश्ता है। हम मोहम्मद अरबी के घर के कुत्ते हैं, ये हमारा तुम्हारा रिश्ता है। हम मुसलमान हैं, ये हमारा तुम्हारा रिश्ता है। अगर सगा बेटा गुस्ताख रसूल हो जाए, हम उसको घर से निकाल देंगे, हमारा रिश्ता उससे टूट गया। और जिस दिन हम बरादरियों से निकल के मुसलमान बन गए, आशिक रसूल बन गए, कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं कि बैतुल मुक़द्दस में हमारा होगा, जहाँ भी हमारा होगा। आप कारी साहब की इज्जत कर रहे हो, आप मौलाना की इज्जत कर रहे हो, आप गुफरान भाई की इज्जत कर रहे हो, आप हाफिजों की इज्जत कर रहे हो। इज्जत हमारी का, हम तो बेइज्जत लोग हैं। ये सारी इज्जतें रसूलुल्लाह ने हमको अता कर दी। वजह हाफिज तारिक नात पढ़ रहा है, कारी अख्तर नात पढ़ रहा है, फरमुदुल हसन तकरीर कर रहा है, गुफरान अहमद तकरीर कर रहा है। ये इज्जतें सब सरकार के दर से हमको अता हुई हैं। और ये इज्जतें हम अपने जिस्म में जान में रख के चल रहे हैं। हम निकलते हैं, लोग हमको सलाम करते हैं। वजह हम रसूल अरबी के दर के सब हैं, ये वजह है। अगर हम रसूल पाक के नाम का पहला नहीं दे सकते हैं, हमको मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अगर रसूल पाक, हमारा आपका इख्तिलाफ हो सकता है कि हमारा हाजी साहब का पर्सनल इख्तिलाफ है, ये हमारे यहाँ निजी मामला है, लेकिन जहाँ पे मामला नामूस रिसालत का आ जाए, सारे इख्तिलाफ दरकिनार हम सब एक जमात में खड़े होकर आवाज बुलंद करेंगे, नारे रिसालत। ये हमारा आपका रिश्ता है, ये हमारा आपका रिश्ता है। और बात को खत्म करने से पहले एक नुक्ता दे दूं। यहाँ हमारे वो लोग मौजूद हैं, खीरी में मुसलमानों ने एक मंदिर खोला है, जो मंदिर इलाहाबाद बैंक के सामने पड़ता है। वहाँ एक पलंग रखा है। हमारे लोग जाते हैं, लंबा लंबा लेट जाते हैं, किबले की तरफ माज़अल्लाह पैर होते हैं। क्या है? अरे फले का पलंग है। हम पलंग की इज्जत, तो पलंग की इज्जत हम नादैन को भी चाटते हैं रसूलुल्लाह की। वो कोई बारगाह नहीं है। अगर तुमको फैज रहना है तो मखदूम खीरी की बारगाह में जाओ, सरकार सैयद खुद की बारगाह में जाओ, सरकार छेड़ा मियाँ की बारगाह में जाओ, सरकार बड़े पीर बुखारी मोहल्ला की बारगाह में जाओ। ये हमारे खीरी के कुतुब आराम कर रहे हैं, इनको छोड़ के तुम पलंग के पीछे भाग रहे हो। अपने घर की औरतों को रोको, घर की औरतों को, कुछ वहाँ नहीं रखा है, तुम वहाँ जाके गुनाह और कमा रहे हो। और वो पलंग अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, उसको अल्लाह से निस्बत है। एक बढ़ई ने बनाया, उसमें 6-8 पाए रख दिए, मार तुम दीवाने हो गए। आओ भैया हम भी कल 16 पाए का पलंग बनवा दें, कादी साहब को बैठा देंगे, इनको भी चूमो पलंग को चूमो। बंद करो सब मंदिरों पे जाना। सबसे पहले अगर जाना है तो मस्जिद जाके सर की रब की बारगाह में सितारे सीखो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ पाए तो गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, ठुकरा दिया जाओगे, ठुकरा दिए जाओगे। अगर तुम फराइज़ नहीं पूरे कर सकते हो तो ये वलियों की जिंदगी क्या है? आपने बड़ा मशहूर वाकया सुना कि मखदूम साहब वजू कर रहे थे, हुक्म दिया दीवार चल दी। वजू क्यों किया जाता है? नमाज के लिए। अल्लाह का वो दोस्त वजू कर रहा था, अल्लाह को गवारा नहीं आया कि मेरा दोस्त वजू कर रहा है, हुक्म दिया दीवार चल दी। तो नमाज अव्वल है,
اس کے بعد یہ समय مضبوطی سے نمازوں کو قائم کرو. جب نمازیں قائم ہوں گی ہمارے دل سے شیطانیت دور ہوگی, ہم برائیوں سے بچیں گے. دوسری بات, ہمارا نوجوان طبقہ جوا اور شراب میں پڑ گیا ہے. اس سے نوجوان طبقے کو بچانا ہمارا اور آپ کا کام ہے. وہ جوئے میں پڑ گیا ہے, وہ لڑکی بازی میں پڑ گیا ہے, اس کو محبت سکھاؤ کہ دنیا میں آمنہ کے لال سے خوبصورت کون ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے تجھے کستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آؤ محبت کرو, عشق کرو آمنہ کے لال سے. کہاں ان لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہو, گھر والے وہ ڈانٹیں, دوست احباب وہ ڈانٹیں, زمانہ رسوا کرے. یہ رسوائی کی محبت ہے, وہ محبت کرو گے تاج تمہارے پیچھے گھومیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, یا اللہ جس کے دل میں اصل رسول اللہ کی محبت ہے, پنجتن کی محبت ہے, خلفائے راشدین کی محبت ہے, یا اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ دکھا دے. یا اللہ مدینہ دکھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.